آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں کے ہر پہلو کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارے سمارٹ فونز کا بے تحاشا استعمال اور اس کے ہماری ذہنی، روحانی اور معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات۔ ہم اس رجحان کو فون برین کا نام دے سکتے ہیں، جو حقیقی زندگی کے تجربات سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ سمارٹ فونز نے ہمیں دنیا سے جوڑ دیا ہے، لیکن کیا یہ ہمیں خود سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے دور تو نہیں کر رہا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ فون برین کا تصور اس ذہنی حالت کو بیان کرتا ہے جہاں ہمارا دماغ مسلسل ڈیجیٹل معلومات کی بھرمار میں رہتا ہے۔ یہ ہمیں حقیقی دنیا کے لمحات کو مکمل طور پر جینے سے روکتا ہے۔ ہماری توجہ کا دورانیہ کم ہو رہا ہے اور ہم گہری سوچ بچار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلسل اسکرین کے سامنے رہنا ہماری ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اضطراب، ڈپریشن اور تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دوسروں کی بظاہر کامل زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نیند کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو سمارٹ فون کے استعمال سے جڑا ہے۔ رات گئے تک فون کا استعمال ہماری نیند کے چکر کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے مضر ہے۔ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے افراد بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے اپنے فونز میں مگن رہتے ہیں۔ یہ صورتحال خاندانی تعلقات اور دوستیوں کو کمزور کر رہی ہے۔ صلہ رحمی، جو اسلام میں ایک بنیادی قدر ہے، اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہم حقیقی ملاقاتوں اور گفتگو کی بجائے ڈیجیٹل رابطوں کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی ساخت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ مسلسل ڈیجیٹل مصروفیت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کم ہو رہا ہے اور قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ ہم اپنے خالق سے تعلق کو مضبوط کرنے کے بجائے دنیاوی چیزوں میں الجھ رہے ہیں۔ تدبر اور تفکر، جو اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں، ان کی جگہ سطحی معلومات نے لے لی ہے۔ ہم کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کی فیڈز میں گم رہتے ہیں۔ یہ ہماری روحانی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنا ہماری دین کا بنیادی اصول ہے۔ سمارٹ فون کا استعمال بھی اسی اصول کے تحت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، جس کا مفہوم ہے اور ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہر معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ایک حد میں رہ کر ہی مفید ہو سکتا ہے۔ اسلام میں وقت کی قدر و قیمت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے: صحت اور فراغت۔ ہمیں اپنے وقت کو بامقصد سرگرمیوں میں صرف کرنا چاہیے۔ اپنے دن کا ایک حصہ ڈیجیٹل دنیا سے مکمل طور پر منقطع ہو کر گزاریں۔ اس وقت کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاریں۔ یہ آپ کی روحانی اور ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ تذکرہ اور تدبیر دونوں ہماری روحانی زندگی کے ستون ہیں۔ اسمارٹ فونز کا زیادہ استعمال ہمیں ان سے دور کرتا ہے۔ ہمیں شعوری طور پر ان کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اپنے دن میں کچھ وقت خاموشی اور تنہائی کے لیے مختص کریں۔ اس وقت میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کے مقاصد پر غور کریں۔ یہ آپ کو حقیقی حکمت کی طرف لے جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے سمارٹ فون کے استعمال کے اوقات مقرر کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور جاگنے کے 1 گھنٹہ بعد فون سے دور رہیں۔ یہ آپ کی نیند اور صبح کے آغاز کو بہتر بنائے گا۔ اپنے فون کی نوٹیفیکیشنز کو محدود کریں۔ ہر وقت کی ٹنگ ٹنگ ہمیں مسلسل مشغول رکھتی ہے۔ صرف ضروری نوٹیفیکیشنز کو آن رکھیں تاکہ آپ کی توجہ بار بار بھٹکے نہیں۔ اپنے گھر میں فون فری زونز بنائیں، جیسے کھانے کی میز یا سونے کا کمرہ۔ ان جگہوں پر فون کا استعمال ممنوع قرار دیں۔ یہ خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسمارٹ فونز کے نامناسب استعمال سے بچائیں۔ انہیں حقیقی دنیا کے کھیلوں اور سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیں۔
खुद उनके लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हकीकी ज़िंदगी की खूबसूरती डिजिटल स्क्रीनों में नहीं है। ये हमारे इर्द-गिर्द के लोगों, कुदरत के खूबसूरत मनाज़िर और खुदा की तख्लीक करदा कायनात में है। इन लम्हात को जीना ही असल ज़िंदगी है। अपने हवास को बीदार करें, परिंदों की चहचहाहट सुनें, फूलों की खुशबू महसूस करें, सूरज की रोशनी को अपनी जिल्द पर महसूस करें। ये छोटे-छोटे लम्हात हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी नेमतों का एहसास दिलाते हैं। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बज़ात खुद बरी नहीं है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये अहम है। हमें फ़ोन ब्रेन के बजाय हिकमत वाला दिमाग बनाना है। अपने आप को डिजिटल दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन उसमें तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम अपने वक़्त, तवज्जो और ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।